السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے کہ ہم سب کے علم کے اندر یہ بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کا ایک تہوار اس وقت آ رہا ہے جو دیوالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی شرکت کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اس کو لے کر ہمارے کچھ احباب نے، کچھ بھائیوں نے یہ پوچھا ہے کہ مسلمانوں کا ہندو بھائیوں کے اس مذہبی تہوار جس کو دیوالی کہتے ہیں، یہ اس جیسے اور دیگر تہواروں میں شامل ہونا یا تہوار کی مبارکباد دینا، جیسے دیوالی مبارک، ہولی مبارک، یا اس پر ملنے والی مٹھائی جو ہندو بھائی تحفے تحائف کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کا استعمال کیسا ہے، اس میں شرکت کرنا کیسا ہے قرآن و حدیث کی نظر میں۔ تو اس کے متعلق ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے، جہاں تک مذہبی تہوار جو ہمارے ہندو بھائیوں کے ہیں، ہمارے برادران وطن کے ہیں، جیسے دیوالی ہو یا ہولی ہو یا اس جیسے اور دیگر تہوار ہوں، تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ مذہبی تہواروں میں کسی دوسرے کلچر کے شرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے باوجود، وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی وہ کسی دوسرے مذاہب والوں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرتا ہے۔ اس کی شریعت کی جانب سے، اسلام کی جانب سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی جانب سے اسے اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی طرح کے بھی مذہبی تہوار ہوں، چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو اور دیگر تہوار ہو، ایسے ہی اس کی مبارکباد دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے، کیونکہ مبارکباد دینے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ان مذہبی تہوار سے یا ان کے اندر جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پوجا ہو، شرک و بت پرستی ہو، کسی طرح سب سے ہم راضی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی مسلمان ہمارے برادران وطن کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہوئے، ان کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کی مبارکباد دے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کے خیر بھی منانا چاہیے۔ اس لیے شریعت اس کی ہرگز تعلیم نہیں دیتی ہے۔ ہاں، جہاں تک انسانیت کا مسئلہ ہے تو ہم انسانیت کے ناطے ان کے غم اور خوشی میں شریک رہیں گے، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہمیں چلنا چاہیے، ان کے ہر طرح کے مسئلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن مذہبی تہوار میں ہمیں جو ان کے مذہبی امور ہے ان سے ہمیں تھوڑا بچ کر رہنا چاہیے۔ دوسری بات، جہاں تک مسئلہ ہے مٹھائی کھانے کا، تو دیکھیے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی جب اپنے مذہبی تہوار پر کوئی مٹھائی پیش کرتے ہیں تو وہ اپنے جو ان کے جو معبودان باطلہ ہوتے ہیں، معبود ہوتے ہیں، ان پر چڑھاوا کر کے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو مٹھائی آپ کو دی جا رہی ہے یہ معبودان باطلہ پر چڑھاوے کی نہیں ہے، چڑھا کر کے نہیں دی گئی، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر چڑھا کر دی گئی ہے معبودوں پر تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ چاہے معلوم ہو یا نہ ہو اس بات کا کہ ہاں یہ معبودان باطلہ پر چڑھا کر دی گئی ہے، تو اس سے ہر صورت میں بچنا، احتراز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ہندو بھائی مٹھائی دے رہے ہیں تو آپ اس سے احتراز کریں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ انکار بھی نہ کریں، اس مٹھائی کا لے لیں، تاکہ ہندو بھائیوں کو، برادران وطن کو اس بات کی تکلیف نہ ہو اور تعلقات میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن اپنا
اسلام اور اپنی شریعت کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی تعلیمات، اس کے حکم کو، اپنے کلچر، اپنے مذہب کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس مٹھائی کا استعمال بھی نہ کریں، اس سے پرہیز کریں۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔